کہ حضرت والا نے جو بولا ہے نا کہ لاکھوں کی خالی پاگلوں کی بھیڑ ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی اکیلے سمجھدار ہیں؟ کیا ہندوستان کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ پاگل ہیں؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے محمود مدنی صاحب کہ ان پاگلوں کی بھیڑ کے اندر ایک پاگل ہے جس کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بھارت کے ایک بہت بڑے عالم دین اور دارالعلوم دیوبند کے شورا کے رکن اور مالیگاؤں مہاراشٹر سے مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے ودھایک مولانا مفتی اسماعیل قاسمی صاحب نے مولانا محمود مدنی صاحب کو ایک بہت بڑا جواب دیا ہے۔ تمام بھارت کے مسلمانوں کو یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے، ان کی اس بات کو، اس بیان کو سننا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کا یہ بیان آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مفتی اسماعیل قاسمی صاحب نے مولانا محمود مدنی صاحب کو کیا کہا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے انٹرویو پہ میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت والا نے جو بولا ہے نا کہ لاکھوں کی خالی پاگلوں کی بھیڑ ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی اکیلے سمجھدار ہیں؟ کیا ہندوستان کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ پاگل ہیں؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے محمود مدنی صاحب کہ ان پاگلوں کی بھیڑ کے اندر ایک پاگل ہے جس کا نام ہے مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں، جو ایم کی سیٹ سے مالیگاؤں سے ایم ایل اے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہی مفتی اسماعیل دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بھی ہے۔ اگر وہ پاگلوں کی بھیڑ میں وہ بھی پاگل ہے تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ان کے دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ وہ پاگلوں کی بھیڑ کے اندر اندھا دھند چل رہے ہیں۔ دوسری بات، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے انٹرویو پہ میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت والا نے جو بولا ہے نا کہ لاکھوں کی خالی پاگلوں کی بھیڑ ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی اکیلے سمجھدار ہیں؟ کیا ہندوستان کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ پاگل ہیں؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے محمود مدنی صاحب کہ ان پاگلوں کی بھیڑ کے اندر ایک پاگل ہے جس کا نام ہے مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں، جو ایم کی سیٹ سے مالیگاؤں سے ایم ایل اے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہی مفتی اسماعیل دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بھی ہے۔ اگر وہ پاگلوں کی بھیڑ میں وہ بھی پاگل ہے تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ان کے دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ وہ پاگلوں کی بھیڑ کے اندر اندھا دھند چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ دیکھ لو تلنگانہ کے الیکشن کے اندر کیا ہوا۔ ارے بھائی صاحب، تھوڑا سیاست کا بھی واقفیت رکھا کرو اور سیاست کا بھی مطالعہ کیا کرو کہ کون سی پارٹی کون سی اسٹیٹ سے کتنی سیٹوں پہ الیکشن لڑتی ہے۔ تلنگانہ کا جو ویدھان سبھا کا الیکشن ہوا تھا اس کے اندر ایم کا گٹھ بندھن تھا، کے سی آر جو سابق چیف منسٹر تھے چندر شیکھر راؤ، ان کی پارٹی سے گٹھ بندھن تھا، اور گٹھ بندھن ہوتے ہوئے ایم نے تلنگانہ کے اندر صرف 8 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا، اور ان 8 سیٹوں میں سے حیدرآباد اور حیدرآباد کے اطراف کے اندر ان 8 سیٹوں میں سے 7 سیٹوں پر ایم الیکشن جیتی ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ 7 کی 7 سیٹیں دوبارہ جیت کے واپس لائی ہے۔ پہلے وہ 60 سیٹیں ایم کے پاس تھی ہی، وہ 7 کی 7 سیٹیں الحمدللہ دوبارہ جیت کے واپس لائی ہے، اور الحمدللہ وہ کام کے بل بوتے پہ لائی ہے۔ تلنگانہ کے اندر انہوں نے حیدرآباد اور اس کے اطراف کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، اور وہاں کے اسمبلی کے اندر سابق چیف منسٹر کی جب حکومت تھی تو ان کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا اور مسلمانوں کا ریزرویشن پاس کروایا تھا، اور مسلم ریزرویشن کوٹے کے اندر سرکاری کوٹا بڑھوایا تھا۔ آج بھی کانگریس کی حکومت آئی ہے تو کانگریس کی حکومت کو بھی وہ لوگ مجبور کر رہے ہیں، اور اتنا مجبور کیا ہے کہ کانگریس بظاہر ایم سے دوستی کرنے پر مجبور نظر آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی اشارے اس کے بتا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 2019 کے لوک سبھا الیکشن کے اندر حیدرآباد سے کانگریس کے ایم پی کو ایم نے اسد الدین اویسی نے 2.5 لاکھ ووٹ سے ہرایا تھا،
اور ابھی تازہ الیکشن 2024 کا بی جے پی کے ایم پی کو تقریباً 4.25 لاکھ ووٹ سے ہرایا ہے۔ یہ ان کا کام بتا رہا ہے، وہاں کی ان کی مسلم جنتا نے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کے کام کے سلسلے کے اندر۔ تیسری بات یہ بولنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ مسلمانوں کی کون سی پارٹی ہندوستان کے کس حصے کے اندر الیکشن لڑے گی؟ آپ بولتے ہیں اسد الدین صاحب کو کہ ان کو حیدرآباد سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ مولانا بدرالدین اجمل کو آپ نے رائے دیا تھا کہ آپ آسام سے باہر نہیں نکلیے، ٹھیک ہے، آپ کی رائے مان لیا۔ مولانا بدرالدین اجمل کو آپ نے رائے دیا تھا کہ آپ آسام سے باہر نہیں آئے، مولانا آسام سے باہر نہیں آئے۔ یہی لوک سبھا الیکشن دیکھ لو، جو ابھی تازہ الیکشن دیکھ لو، مولانا بدرالدین اجمل کو ہرانے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اسی کانگریس کا ہے جس کانگریس کے آپ گن گاتے ہو اور جس کانگریس کی آپ تعریف کرتے ہو۔ اس کانگریس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ مولانا بدرالدین اجمل کو آسام کی دھوبری لوک سبھا سیٹ سے ہرایا ہے، اور یہ پول کھلا ہے ملت ٹائمز کے شمس تبریز نے، وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مہاراشٹر کے اندر ایک گستاخ نے، ایک ملعون نے، اس کمینے نے اللہ کے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی ہے۔ کیا آپ نے اس کے خلاف کچھ بولا؟ بس آپ کی بیان بازی آ گئی اور آپ کی بیان بازی اخباروں کے اندر چھپ گئی، اتنا ہی آپ نے کہہ دیا، آپ خاموش ہو گئے۔ کیا آپ نے آئین کے دائرے کے اندر روڈ پر نکل کے آندولن کیا؟ عوام کے بیچ میں جا کے عوام کو ساتھ لے کے، مسلمانوں کو ساتھ لے کے عوام کو آندولن کیا؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں محمود مدنی صاحب کہ پورے ہندوستان میں سے پہلا وہ بندہ امتیاز جلیل ہے جو اس سرزمین پر اتر کر آئین کے دائرے کے اندر آندولن کیا ہے۔ ہماری شان کے اندر جو اس نے گستاخی کی ہے، اس ملعون نے اس کے خلاف آئین کے دائرے کے اندر آندولن کیا ہے، اور اورنگ آباد سے لے کر ممبئی تک وہ بندہ آیا ہے۔ اور ابھی گزشتہ کل ہی جوگیشوری کے اندر اسد بھائی آئے تھے، ان کا پروگرام تھا، چالو بارش کے اندر وہ بندہ چیخ چیخ کے مسلمانوں کو کہہ رہا تھا اس گستاخ کے مخالف اور مہاراشٹر کی حکومت کے مخالف کہ اس کو قانون کے دائرے کے اندر اس کو گرفتار کرنا چاہیے۔ اور پانچویں بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی وقف قانون بل جو حکومت لائی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ابھی پیش ہونے والا ہے، آپ نے وقف قانون بل کے لیے کچھ کیا کیا؟ کچھ ہمارے بڑے بڑے علماء، اس میں سب سے آگے پیش جو نام ہے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، مسلم پسندہ بورڈ کے صدر ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، یہ سارے نام مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں کہتا ہوں کہ عوامی سطح پر ایک عام آدمی نے اگر کسی کے اندر حرکت ہم نے دیکھی ہے تو وہ حرکت وقف قانون، وہ حرکت ہے اسد الدین اویسی صاحب کی۔ کتنا فکر مند ساتھی ہو پتہ ہے اس قانون کے خلاف، اور گم کے بتا رہا ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اتنا نقصان ہوگا۔ بھائی صاحب برائے کرم ہم آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ خاموش رہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، اب دوسروں کو بولتے ہو نا بھڑکاؤ بھڑکاؤ بھڑکاؤ، یہ انٹرویو میں جو ساحل نے، گودی میڈیا کے چینل نے جو آپ کو بولا ہے نا بھڑکاؤ، اور اس کے جواب میں آپ نے جو بھی بولا ہے، ہاں وہ جب دہرانا الفاظ نہیں چاہتا ہوں، آپ کو میں یہی رائے دیتا ہوں کہ بھڑکاؤ انٹرویو دینا بند کر دو اور بیہودہ انٹرویو دینا بند کر دو۔ آپ کی خاموشی امت کے لیے بہتر ہوگی۔ برائے کرم جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ ہندوستان کے مسلمان ہی پوچھنا چاہتے ہیں، 2012 یا 13 کے اندر آپ سماج وادی پارٹی کی ٹکٹ پر راجیہ سبھا میں گئے تھے، آپ نے یو پی کے مسلمانوں کے لیے کتنا آواز اٹھائی؟ آپ نے یو پی مسلمانوں کے لیے ان 5-6 سالوں کے اندر کتنا کام کیا؟ ہندوستان کے مسلمان یہ جاننا چاہتے ہیں، وہ ڈیٹا بتاؤ آپ۔ اس لیے آخر میں یہی مؤدبانہ درخواست ہے، آپ بڑے ہیں، عزت اور احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھڑکاؤ انٹرویو مت دو، برائے کرم انٹرویو دینا ہے تو صحیح انٹرویو دیا کرو، یا تو پھر خاموشی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو دوستو
یہ تھے مجلس اتحاد المسلمین مالیگاؤں مہاراشٹر سے ودھایک مفتی اسماعیل قاسمی صاحب، جو کہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن ہیں، اور انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ تمام باتیں آپ نے سن لی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس پیغام کو عام کیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے اکابرین کے عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ مولانا محمود مدنی صاحب ایک بڑے تنظیم کے صدر ہیں اور ہم اور تمام لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو بات کہی ہے اس بات سے ہم 100% ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی صاحب کو اویسی بھائی سے متعلق ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب سے اپیل کریں وہ اس بات پر رجوع کرے اور اپنے اس بیان کو واپس لے، نہیں تو امت ٹوٹنے کے دہانے پر ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب سے اپیل کرے وہ اس بات پر رجوع کرے اور اپنے اس بیان کو واپس لے، نہیں تو امت ٹوٹنے کے دہانے پر ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ اویسی صاحب کو فالو کرتا ہے اور بھارت کے اکثر مسلمان اس بیان کے مخالف ہے، اپنے اپنے تجزیے اپنے اپنے تبصرے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ دوستوں، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے جو سیاسی قائدین رہنما ہیں، اللہ تعالی ان کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، جان مال عزت و آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔